إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا، مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر گزشتہ خطبہ کے اندر سورہ آل عمران کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال اور اس کی خوبصورتی کے عوض آخرت کی جو بے پناہ نعمتیں دینے کا اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا تھا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے جو آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا ابتدائی حصہ ہے، کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ساتھ ساتھ اپنی رضا سے نوازنا ہے، کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر آج کے بعد تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے، ہمیشہ راضی رہیں گے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، حتیٰ کہ یہ جنت سے بھی بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار مل جانا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا مل جانا۔ تو آج کا خطبہ کا آغاز جو ہے وہ ان لوگوں کی صفات کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت کے جو مقصد ہیں، مین جو مقاصد میں سے، کہ پھر اللہ تعالیٰ دین اسلام کی حقانیت کو جو ہے نا وہ بیان فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کی دنیا کے اندر یہ صفتیں ہوں گی کہ وہ لوگ، یہاں سے ترجمہ شروع ہوتا ہے، الذین، وہ لوگ، یقولون، وہ کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے آپ پر ایمان لے کے آئے، آمنا، فاغفر لنا، تو آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ذنوبنا،
وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر یہ ان کی دو صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہم بارہا آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ یہ پورے ایمان کے جو اجزاء ہیں ان پر ایمان لے کے آنا ہے، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، جتنے بھی گزر چکے ہیں، جتنے آپ کو معلوم ہے، یا جتنے کی تعداد قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر، نبیوں کے صحیفوں پر، پھر اس کے بعد آسمانی جو فرشتے ہیں ان پر، اس کے بعد آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ ایمان کے اجزاء ہیں۔ اور ایمان 3 چیزوں کو کہتے ہیں: زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کو تسلیم کرنا، اور اس کے ساتھ نیک صالح عمل اس کے مطابق کرنا۔ تو یہ ایمان ہے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر جن کو یہ چیز حاصل ہے، پھر آخرت کے اندر ان کو وہ انعام ملیں گے جو پچھلے خطبے کے اندر، پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے، اور ہم نے آپ کے سامنے اس کو رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کے ساتھ ان کو نوازیں گے۔ تو پہلی یہ ان کی ہے صفت کہ وہ ایمان والے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کے بلبوتے پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنی مغفرت مانگتے ہیں۔ یہاں سے جو ہے نا وہ اپنے اعمال کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ کے حضور پیش کر کے دعا مانگنا وسیلے کے طور پر، یہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اعمال ہی اللہ کے سامنے رکھے تھے۔ ایک بندے نے یہ رکھا ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، وہ دودھ والا واقعہ کہ میں نے اپنے بچوں کو نہیں پلایا، بھوکے سلا دیے، ماں باپ بھی سو گئے تو میں کھڑا رہا دودھ لے کر۔ اگر اے اللہ تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو پھر جو ہے نا وہ ہماری زندگی بخش دے، ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ دے دے۔ تو وہ پتھر 3 سٹیپ کے اندر 3 لوگوں کی دعا کے نتیجے میں اتنا ہٹا ہے کہ پھر اس سے آدمی گزر جائے، ان کی زندگیاں بچ گئی۔ یہ ہوتا ہے عمل کا وسیلہ۔ دوسری چیز ہے کہ ہم اللہ کے نام کا وسیلہ دیں۔ اللہ کی 99 صفات ہمیں جو ہے نا وہ حدیث سے ملتی ہیں، اور ہم نے جو ہم کہتے ہیں جو اللہ کے نام ہیں، یہ اللہ کا ایک نام ہے، ذاتی نام اللہ۔ باقی ساری اس کی صفتیں ہیں کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، غفار ہے، وہاب ہے، ستار ہے، اور قہار ہے، یہ ساری اللہ کی صفتیں ہیں۔ اب دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، ہمیں اولاد چاہیے کہ اللہ تو تو ساری دنیا کو نوازتا ہے، تیری ایک صفت ہے وہاب کہ تو ہر کسی کو نوازتا ہے، مجھے بھی ہے اللہ تو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اے اللہ تو بڑوں کو معاف کرنے والا ہے، جنہوں نے خون کی ندیاں بہائی ہیں اور تیرے در پہ آ کر ایک آنسو بہایا تو نے اسے معاف کر دیا، پچھلے پر قلم پھیر دیا اور اگلی کے لیے موقع دے دیا، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اے اللہ تو رزاق ہے، تو پانی کے اندر بڑی بڑی مچھلیوں کو زیر زمین چھوٹے چھوٹے چرند جو ہے نا وہ چرند اور اڑنے والے پرندے اور ہر ایک ذرے کو تو خوراک دیتا ہے، تو مجھے بھی بہتر خوراک عطا فرما۔ یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اور یہ دعا مانگنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک یا تو اپنی کو نیکی ہے، اور ایسی نیکی ہے جس کا گواہ مالک کائنات کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ اس کو اللہ کے حضور رکھ دیجئے کہ اللہ میں نے یہ تیرے لیے کام کیا تھا، تو مجھے یہ عطا کر دے۔ ایک آسان طریقہ ہے۔ اس سے بھی اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ دوسرا شریعت کے اندر مستحسن نہیں کہ آپ کسی کی ذات کو اور کسی کی جو ہے نا وہ بات کو درمیان میں لا کر اللہ تعالیٰ کو وسیلے کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کریں، وہ چاہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ہمارے نبی ہیں، دنیا جہان سے بڑھ کر آپ ہمیں محبوب ہیں، لیکن آپ کو ہم وسیلے کے طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد کے صدقے ہمیں معاف فرما۔ یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ میں ان کی تعلیم کے ذریعے انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ اس طرح اللہ سے دعا مانگنی ہے، آپ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور میری دعا قبول فرمائے۔ آپ ان کو درمیان نہیں لا سکتے، باقی تو سارے ان کے پاؤں کے قدموں کی دھول ہیں۔ میں نے اس لیے وہ اکیلی مثال دی ہے، باقی ہر طرح کا وسیلہ قرآن مجید کے اندر جو وسیلہ ہم وسیلہ کرتے ہیں نا، وہ صرف ایک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو
قربت کے معنی کے اندر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، قربت کے معنی کے اندر۔ تو یہ جو چیز ہے دعا کے معاملے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے انسان اور اللہ کے تعلق کی، کہ ان کا اللہ کے ساتھ دنیا میں ایک اسٹرانگ اور مضبوط تعلق ہوتا ہے، کہ جن کو روز قیامت اللہ تعالیٰ بہترین جنت سے بھی بڑے بڑے جو ہے نا وہ انعامات سے نوازیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، ان کی یہ 5 صفتیں اللہ نے اور ذکر کی ہیں، اور یہ بڑی ہی اہم ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا جی بہترین انسان وہ ہے جس کے اندر یہ اور ہو جائے، یہ 5 چیزیں جس کے اندر ہے وہ کائنات کا بہترین انسان۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے، انسان نے نیکی کر لی ہے اس پر صبر، انسان نے گناہ سے بچنا ہے اس پر صبر، اور انسان کو اگر کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو اس پر صبر۔ یہ صبر کی قسمیں۔ نیکی پر صبر کا کیا مطلب ہے؟ اگر نیکی کر لی ہے نا تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، نیکی کر کر اس کی دھوپ دوسروں پر نہ جمائیں کہ ہم نے نیکی کر کے پتہ نہیں کسی بندے پر احسان کر دیا ہے۔ ہم نیکی کے لیے وہ عقیدہ اچھا کریں کہ ہم نے یہ اللہ کے لیے کیے، صبر رکھیں اس پر۔ اور اس کے لیے نیکی پر صبر کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کا بدلہ لینے کی جلدی نہ کریں کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے اللہ مینوں ہونے کوئی رزق دا سبب لا، میں دعا کر لی مسیح بعد چو نکلا پہلے قبول ہوئی ہوئے۔ آپ نیکی کریں اور اس پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تقدیر کے اظہار کو آپ ہونے دیجئے کہ آپ کی تقدیر کس طرف مڑتی ہے، آپ اپنا کام کریں نیکی والا۔ گناہ سے بچنے پر صبر یہ ہے، مشہور ہے، آپ جب گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو آزمائش آئے گی، آپ اس آزمائش پر صبر کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ اکرام نے ایمان لانے کی کوشش کی اور انہیں ایمان پلیٹ کے اندر مل گیا جیسا کہ ہمیں ملا، اسی لیے تو قدر نہیں ہے۔ جنہوں نے اس پر ایمان لا کر پھر اس پر اپنی جو ہے نا وہ جانیں دی ہیں، اپنے جسموں کو انہوں نے لوگوں کو نچوڑنے کی اجازتیں دی کہ آپ نچوڑ لیں، ہم اس جسم سے خون نکل سکتا ہے، ایمان نہیں نکل سکتا۔ ایمان کی اللہ نے کیا قدر پائی ہے؟ انہوں نے پھر نیکی گناہ سے جو بچا ہے نا پھر اس پر صبر کر کے دکھلایا۔ کوئی بھی اسی طرح گناہ ہے تو آپ اس سے اگر بچتے ہیں تو آپ کو آزمائش آئے گی، یہ پکی بات ہے۔ جس پر آزمائش نہیں آتی وہ مومن نہیں ہے۔ آسانیاں تو اللہ نے پیغمبر کو نہیں عطا کی جو دنیا کی کائنات کی جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستی ہیں۔ اللہ کو بھی کائنات میں آپ سے عزیز کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر، اور آپ کی جو ہے نا وہ زندگی ساری کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اندر گزاری، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن نہیں لیا، آپ نے خود اختیار کیا تھا۔ آپ کے سامنے جب وادی بدھا کو سونے کی بنانے کی پیشکش کی گئی، آپ نے کہا نہیں میں ایسے نہیں جیوں گا، میں رول ماڈل کی طرح جیوں گا کہ دنیا میں اگر مصیبت آ جائے تو آسمان کو سر پر نہیں اٹھانا، ویلا نہیں مچانا، اللہ سے شکوے نہیں کرنے، بلکہ اللہ کے سامنے لیٹنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اس سے مدد مانگنی ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، صبر کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ تو یہ ایک صبر کی قسم ہے، مصیبت آ جائے کہ گناہ سے بچنا ہو تو اس پر صبر کریں۔ اب یہ بتائیں کہ جس بندے کا یہ والا کردار ہو جائے وہ بہترین انسان بنتا کہ نہیں بنتا؟ پہلی صفت ہوگی۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ سچے ہیں، وہ صادقین کردار کے سچے ہیں۔ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ سچ نہیں ہے۔ اپنے کردار کو سچا رکھنا یہ سچ ہے، اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ سچا بندہ ہوتا ہے۔ جہاں پر اس کا بنتا ہے کہ اسے ہونا چاہیے وہاں پر ہو تو وہ بندہ سچا ہے۔ ایک بندہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب اللہ کی طرف سے اذان آئے حی علی الصلاۃ اور وہ بیٹھا رہے تو وہ سچا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے سیاستدانوں سے کیا گلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے حلف لیا ہے کہ ہم قوم و ملت کی ترقی کے لیے اپنی ممکنہ کوشش کریں گے، وہ نہیں کرتے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ یار جھوٹے ہیں، یار اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم نے بھی ایک عہد کیا ہوا ہے
صحابی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی تھی، بایعت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح علی کل مسلم۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے، جب تک اللہ نے توفیق دی ہے زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، والنصح علی کل مسلم، اور جب تک سانس ہے ہم ہر مسلمان کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھو، ہم اس عہد پر پورا اتر رہے ہیں؟ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرتے نہیں کرتے؟ میرے سمیت جندہ داغ لگ رہا، ہر بندہ چھڑا پھیر رہا، وہ بندہ شریف بچ چکا ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وہ بندہ شریف بچ چکا ہے لوگوں کی نظروں میں، جندہ داغ نہیں لگ رہا، بس باقی کو چھری تھلے آن دی دے رہا، فل سپیڈ میں بڑھتی دے۔ بھئی ہم کہاں کے سچے ہیں؟ میرا کردار کہاں پر اچھا ہے؟ میں نے اللہ سے جنت لینی، اور سب تو بڑی جنت ہر بندے نے لینی، اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر پاسنگ مارکس بھی لینے ہیں تو کچھ تو شیٹ میں لکھنا پڑے گا نا۔ اور یہ تو نہیں ہے کہ مجھے ایگزامینیشن ہال میں وقت بھی ملے، شیٹ بھی ملے، پینسل بھی ملے، مجھے اس کے اندر جو ہے نا وہ روشنائی بھی ملے، سب کچھ ملے، میں اٹھ کر آ جاؤں کوئی نہیں میرے مامے دا پتر لگتا ہے جنہیں جو ہے نا پیپر چیک کرنا۔ بھئی وہاں تو ایسا نہیں ہوگا، وہ مالک یوم الدین ہے، جس دن جزا کے بدلے میں جزا، سزا کے بدلے میں سزا ملے گی، وہ دن کا مالک ہے میرا اللہ۔ اب کردار کے سچا جو ہوگا اسے دنیا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جو بندہ اپنی ذمہ داری پوری ادا کرتا ہو، کائنات کا ہر شخص کہے گا کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، کیوں کہ یار یہ بندہ اپنا کام پوری ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کا حق اللہ کو دیتا ہے، بندوں کا حق بندوں کو دیتا ہے، اللہ کا وقت اللہ کے لیے ہے، بندوں کا وقت بندوں کے لیے ہے، اپنے گھر بار ہر چیز کو اچھی طرح سنبھالتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر اس کے لیے اس سے بڑی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اعزاز، اور اس سے بڑی عزت اس کے لیے کیا ہوگی۔ تیسری صفت یہ ہے والقانتین، وہ فرما بردار ہیں۔ آپ جہاں جہاں بھی جس جس سٹیج پر جیسے جیسے بھی فرما بردار ہونے کا شریعت نے حکم دیا آپ ہو، اللہ کے فرما بردار جس جگہ ہونا ہے اللہ کے فرما بردار ہو جائیے، جس جگہ پیغمبر کے فرما بردار ہونا ہے وہاں پر ان کا ہو جائیے، جہاں پر والدین کے ہونا ہے ان کا ہو جائیے، جہاں پر کسی بڑے کا فرما بردار ہونا ہے وہاں پر ہو جائیے، جہاں پر کسی جو ہے نا وہ ملک کے قانون اور کسی اور چیز کا فرما بردار ہونا ہے وہاں پر ہو جائیے۔ یعنی کہ یہ ساری باتیں میرے بھائیوں کردار سے ثابت ہوں گی، یہ ساری صفاتیں عمل کے ساتھ والی ہیں، قول والی کوئی بھی نہیں ہے۔ صبر قول سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، اسی طرح جو صادقین ہیں وہ کہنے سے نہیں ہوں گے، اسی طرح قانتین کہنے سے نہیں ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا فرما بردار، مالک کو بڑا ڈریدا جی، بڑا مالک کو بہت ڈریدا، ایسے تو مالک سے نہیں ڈرنا، بات تو یہ ہے کہ جدو کام پہن لگ گئے ادو ڈرنا ہے، کردار سے بتانا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، باتوں سے نہیں بتانا۔ آپ کس کو بتا رہے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ آپ اللہ کو بتائیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ نے تھوڑی پوچھنا ہے چلو بھی اپنے مولوی صاحب لے کے آؤ جنہیں پیچھے جمعہ پڑھ دے، ہاں دسو بھی اینو دس، اللہ کو ڈر دس، اللہ خود پوچھے گا بتا زندگی کیسے گزاری، مجھے تھوڑی بتانا ہے، یا اپنے ابا یا امی کو تھوڑی بتانا ہے زندگی کیسے گزاری تھی، اللہ کو بتانا ہے۔ تو یہ اللہ کو بتائیے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، بندوں کو نہ بتائیے۔ آپ اللہ کو بتا دیجئے، اللہ اپنے بندوں کو خود بتا دے گا یہ فرما بردار ہے۔ مجھے یہ بتائے آج تک جن لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ کسی نے آ کر بتایا کہ یہ لوگ اچھے تھے؟ اللہ نے بتا دی۔ وہ لوگ 15 صدیاں 16 صدیاں اور جو ہے نا وہ پیچھے جو ہے نا وہ گزر چکے ہیں، اور اس سے بھی پیچھے پیغمبر گزر چکے ہیں، سب کا تذکرہ اللہ نے نہیں دیا۔ آدم دنیا کے پہلے انسان ہے، آپ سب کو پتا ہے، کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر آپ تک کیسے پہنچا ہے؟ قرآن کے اندر لکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قربانیاں، یونس علیہ السلام کا صبر، یعقوب اور یوسف کی محنتیں آپ کو کیسے پتا ہے؟ اللہ نے بتائی ہے۔ تعلق انہوں نے اللہ سے رکھا ہے، اللہ نے پوری دنیا میں بتا دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ جس کے بارے میں آپ مدینہ منورہ اپنا مکہ المکرمہ کے اندر آپ کتنی ایسی جو ہے نا وہ سنتیں ادا کرتے ہیں جو لوگوں نے اپنے صرف ویل کیے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے،
اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تا قیامت ان کو کریڈٹ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو فرما برداری کے اندر آتی ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے والمنفقین، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو خرچ کرتے ہیں، اور جتنا خرچ کرنے کا حق بنتا ہے اتنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے الگ الگ جو ہے نا وہ معیار رکھے ہوئے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی مالدار تھے، ابو بکر و عمر، علی المرتضیٰ اور اسی طرح باقی سارے لوگ اتنے مالدار نہیں تھے۔ اب یہ نہیں ہے ایک بندہ 1000 دے رہا ہے مثال کے طور پر، ہر بندہ جو ہے نا وہ 1000 دے رہا، اور ایک بندہ اٹھے جو کروڑوں کا مالک آ کر دے جی لو جی میرے لو 2000۔ ایسے نہیں ہے، آپ اس وقت معیار پر نہیں پورا اتر رہے۔ جس کے پاس جتنا مال ہے اتنی اس کی ذمہ داری ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 1000 کا جو ہے نا وہ کنٹینر ہی سمجھاؤں گا میں آپ کو، اس وقت تو یہ تھے نہیں تھے، اونٹوں پر مال آتا تھا، وہ تجارت کے لیے جاتا تھا، وہ پورا طریقہ ہوتا تھا اس کو تیار کرنے کا۔ 1000 کنٹینر جب قحط پڑا ہے تو آیا ہے تجارت کے لیے، انہوں نے کہا جی اس کو اسی طرح جب مدینے پہنچا ہے نا تو بیت المال کے اندر لے جاؤ، آپ غریبوں میں تقسیم کریں جی امیر المومنین۔ اب وہ کہتے جی ایسے کرو جی اسے گودام کے اندر لے جاؤ، 1000 میں سے آپ ایسے کرو 10 اونٹ دے دو بیت المال جو کوئی نہیں غریبہ جو بن دے جی۔ کر سکتے تھے، انہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا چل بھی 1000 سارے کٹ، بھائی اس کی مرضی ہے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ والمنفقین سے کیا مراد ہے۔ اگر تو کریڈٹ لینا ہے تو محنت کرنی پڑے گی، اور یہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جنت کے ساتھ اللہ نے پلس کا ذکر کیا ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ امام ابن عباس جو ہیں وہ مفسر قرآن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے وہ بیان کیا کرتے تھے کہ اس سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جنت سے بڑے بڑے انعام جو ہے نا وہ تمہارے خاتے اللہ تعالیٰ نے لکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اہل بنائے۔ تو اس کے بعد آخری جو ہے نا وہ چھٹی صفت یہ ہے والمستغفرین بالاسحار، اور وہ سحری کے وقت صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے کا جو ٹائم ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، یہ میں نے شروع میں کہا ہے نا کہ جو نیکی پر صبر ہے وہ تو صبر کی آدمی کس میں بتائی ہے، اللہ نے یہاں پر کھول کے رکھ دی ہے کہ آپ زندگی اور دن کو جس طرح مرضی گزاریں، شام کو اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں، رات کے وقت اللہ کے سامنے استغفار کریں، اس پر اترائیں نہ، نیکی پر کبھی بھی نہ اترائیں۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لیجئے، آپ جو مرضی نیکی کریں اس پر کبھی بھی نہ اترائیں، جو بھی گناہ کریں اس کو چھپا لیں، اللہ کو تو پتہ ہے، لوگوں کے سامنے فخر نہ کریں اس گناہ کے اوپر، میں جی یہ گناہ کرتا ہوں، فخر نہ کریں، اللہ کو یہ چیزیں بہت ناپسند ہیں۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ میرا اور تمہارا تعلق دل کے ساتھ ہے، تم دل کے اندر میرے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا تعلق قائم کرو، گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آپ کو اس گناہ کی دلدل سے نکال لے، اور اسی طرح اگر نیکی ہو گئی ہے پھر بھی اس پر اتراؤ نہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیجئے۔ تو یہ بہت ہی بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر آتے ہیں، پہلے آسمان پر جو دنیا کے اوپر آسمان ہے، یہ اللہ کی شان کو لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے نا وہ آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ میں نے آپ کو بارہا اس چیز کو سمجھا چکا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے ترجمے میں گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت قریب ہو جاتی، نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں ہر رات کو سحری کے وقت، یعنی کہ آخری وقت جو ہے رات کا آخری پہر آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ وہ کس طرح آتے ہیں اللہ نے رسول کو نہیں بتایا، رسول نے ہمیں نہیں بتایا، بس آتے ہیں کما یلیق شانہ، جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ آواز لگاتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے، جو مجھے پکارے میں اس کا جواب دوں، یعنی کہ وہ کن والا معاملہ ہے۔ من یسألنی فأوتی لہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، کچھ چاہیے جھولی پھیلائے، اس کے دامن کو اللہ اپنی رحمت سے بھر دے۔ من یستغفرنی فاستغفر لہ، کون ہے جو اللہ سے بخشش مانگ لے، اللہ اسے معاف کر دے۔ جو اللہ کے سامنے سچے دل کے ساتھ چلا گیا اللہ اس کو نراشا نہیں کرتے، اور یہ اسی کے مصداق لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے جاتے ہیں۔
اور اس وقت میں جاتے ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور یقین کریں میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم اس پہ پابندی نہیں کر پاتے۔ اللہ سے یہ چیز مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں یہ عطا کر کے ہم اس کی پابندی کریں۔ ہم جب پڑھتے تھے نا تب ہمیں وہ موقع دیا کرتے تھے، وہ بڑا ہی بہترین ماحول ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو ہر سنت ہر عمل کرنے کا وہ موقع عطا کرتے ہیں۔ وہ آپ کی ایسی جو ہے نا وہ کونسلنگ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے نماز کے لیے 5:30 اگر اٹھنا ہے تو میں 5:15 اٹھ جاؤں، وہ 10 منٹ بھی اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ میں رو لوں گڑ گڑا لوں تو میرے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ تو نیتوں کے حال جانتا ہے، کبھی اللہ پہلے بھی اٹھا دے گا، لیکن یہ ایک روٹین کی بات ہے، یہ بڑے ہی اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب اس قابل بنائے کہ ہم اللہ کے سامنے اس وقت کھڑے ہو سکیں۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ صفات ہیں جو اللہ نے ذکر کی ہیں کہ اللہ جن کو وہ انعام سے نوازے گا ان کی یہ صفات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتوں نے بھی اور جو اہل علم ہے ان سب نے انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ یہ گواہی دی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز کو حکمت کے ساتھ وہ سنبھالتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور جنہوں نے اس بات پر اختلاف کیا ہے وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں، انہوں نے یہ تب اختلاف کیا ہے جب انہیں یہ سارا علم ہو گیا کہ یہ بات سچی کر رہا ہے، جو ان کے دل میں بغیم بینہم، جو ان کی آپس میں اختلافی معاملات تھے۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو کوئی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ دیکھیں جی یہ آیت جو میں نے دو اس لیے پڑھی ہیں اکٹھی کیونکہ پچھلی کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب یہ دیکھیں کہ اسلام کے بارے میں جو اللہ نے خبر دینی ہے اس کے اہم ترین رکن کا اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ کیا، یعنی کہ تمہید باندھی ہے کہ اللہ نے خود یہ گواہی دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ کائنات کے اندر اللہ جیسی بابرکت اور بہترین اور کامل گواہی کسی چیز کی نہیں ہے۔ اللہ تو ہر چیز کو بے حجاب جو ہے نا وہ جانتا اور دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینے کے اندر جو چھپی ہوئی تہیں ہیں ان کے اندر کے رازوں کو بھی جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، وہ گواہی دے رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ علاوہ سے مراد کائنات کی ہر چیز آتی ہے، صرف اللہ الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو اللہ آپ کو بتاتا، اگر اللہ نے نہیں بتایا تو کوئی نہیں ہے۔ کسی چیز کو الہ نہ مانی، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہے، چاہے وہ اولاد کا معاملہ ہے، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہے، چاہے وہ دعا مانگنے کا معاملہ ہے، چاہے وہ کسی طرح کی عبادت کا معاملہ ہے، الہ صرف میرا مالک ہے۔ اور یہی گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ کے فرشتوں نے۔ اب اللہ نے رضاکار جو ہے نا وہ اہلکار بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے ہر چیز پر جو ہے نا وہ مقرر کیے ہوئے ہیں، ہر چیز پر حکم اللہ کا چلتا ہے، وہ صرف یسر والے ہیں، ان کے اندر اختیار والا معاملہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اب اس نظام کے لیے جن لوگوں کو جس جو ہے نا وہ مخلوق کو اللہ نے مقرر کیا ہے ان کی گواہی بھی اللہ نے شامل کی ہے۔ یہ کرام ہے، یہ کاتبین ہے، یہ دونوں لکھ رہے ہیں، نظر تو نہیں آ رہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ لکھ رہے ہیں تو لکھ رہے ہیں۔ اب ان کو پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر کوئی کرنی بھرنی والا ہے تو یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ کرنی بھرنی والے کے اوپر تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان پر نہیں بیٹھے ہوئے۔ اگر کوئی قبر کے اندر ہے تو قبر کے اندر اس کے ساتھ موجود ہے نا فرشتے، وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ قبر کے اندر وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ اگر کوئی کسی کی پکار سنتا ہے یا مدد کو آتا ہے تو فرشتوں کو تو پتا ہے نا کہ آتا ہے کہ نہیں آتا، یعنی کہ یہ وہ سی سی ٹی وی ہے جو بغیر لائٹ کے اللہ کے حکم سے ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے۔
اللہ نے ان کی گواہی شامل کی ہے۔ اور یار اگر کوئی ہوتا تو فرشتے تو کہتے نا کہ نہیں یار تھوڑا بہت ہے، اگر علی المرتضیٰ کو پکار لینا تو تھوڑی سی برکت ہو جاتی ہے دعا میں، کہہ سکتے تھے نا وہ۔ ہم کہتے ہیں نا علی مشکل کشا ہے، تو پھر فرشتوں کو کہنا چاہیے تھا کہ علی مشکل کشا ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر نعوذ باللہ قرآن تو کامل نہیں ہے نا، نہ اللہ نے بتایا نہ فرشتوں نے دیکھا، فرشتے دیکھ لیتے تو بتا دیتے۔ جیسا کہ فرشتے کہتے ہیں جی اے اللہ وہ دیکھیں جی جو ہے نا وہ فلاں بندہ یہ کام کر کے آئے، میں آپ کے سامنے اس کی رپورٹ لے کے آؤں، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے، فرشتے کہہ نہیں سکتے تھے اللہ آپ کو پتہ ہے کہ علی المرتضیٰ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرشتوں نے نہیں بتایا، اسی لیے تو یہ کہنا کفر ہے، اسی لیے تو کہنا یہ گناہ ہے۔ کوئی بھی اللہ کے علاوہ الہ نہیں، کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کہا ہے، سامنے بٹھا کے، اے سیدہ کائنات، خاتون جنت، یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں، سیدہ کائنات پوری دنیا کی سب سے عظیم ترین عورت، سیدہ کائنات، خاتون جنت، صرف دنیا کے اندر نہیں جنت میں بھی سب سے اعلیٰ مرتبے کی عورت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ان کو کہا میری بیٹی، باپ پیغمبر ہے نا، جو چاہیے دنیا کے اندر لے لے، آخرت میں اللہ کے سامنے یہ نہیں کہنا کہ اللہ فلاں غلطی میں نے اپنے باپ کے بل بوتے کے اندر کی تھی، میرا نبی پیغمبر تھا مجھے اتنی چھوٹ ہے، اللہ کے سامنے نہیں یہ کہنا۔ میں نہیں اللہ کے سامنے کہوں گا کہ اللہ فاطمہ کا حساب نہ لینا کیونکہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نہیں کہنا میں نے۔ اپنا کام اپنے ذمہ لے کر آپ نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اور جب اتنی مرتبے والی عورت، یہ صرف ہمیں اوقات اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہمیں، انہوں نے کیا گناہ کرنے تھے یار جنہوں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کہا کہ یہ سیدہ کائنات اور خاتون جنت ہے، ان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے سزا دینی ہے؟ جن کو دنیا میں کہہ دیا کہ یہ خاتون جنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب جنت کے دروازے کھلیں گے تو عورتوں کی سائیڈ میں سب سے پہلے سیدہ کائنات جو ہے نا وہاں پر براجمان ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ ہماری عورتوں کو ان کے ساتھ جمع فرما دے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کی تربیت کریں، آپ ایسا بنائیں کہ آپ جب جنت میں انشاءاللہ ہم جنت میں ہوں تو ہمارے اہل و عیال بھی ہمارے ساتھ جنت میں ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنے علاوہ با اختیار نہیں بنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شریعت کے شارع تھے، ہمارے لیے سب کچھ تھے، لیکن وہ علم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ، اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے آپ اپنے چاچا کو گود میں ان کا سر ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھا لیں، کلمہ پڑھ لیں، وہ نہیں پڑھ رہے۔ با اختیار ہوتے تو اس وقت انہیں کہتے کہ میں جو ہے نا وہ اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہوں، آپ منہ سے کلمہ پڑھیے۔ آپ بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ یہ کلمہ پڑھے، میں اللہ کے سامنے آپ کی وکالت کروں گا، وہ نہیں پڑھ رہے۔ آپ کے اختیار میں ہوتا تو دنیا کے اندر اللہ نے خود کہا ہے، آگے بھی آ رہا ہے کہ آپ نے صرف میرا پیغام پہنچا دینا ہے، لست علیہم بمسیطر، گھول کے پلانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو اس چیز کو جتنا ڈیپلی، جتنا جو ہے نا وہ باریکی سے سمجھ لیں آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور یہی کل کائنات ہے اور یہی کل شریعت ہے کہ اللہ اللہ ہے، اللہ کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں، عشر عشیر بھی کوئی نہیں ہے، اس کے برابر ذرہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں بھی جنت میں تب جاؤں گا جب اللہ کی رحمت مجھے اجازت دے گی، اس سے بڑی بھی بات ہے ہم کس کھیت کی مولی؟ اور ہمارا یہی تو امتیاز ہے کہ ہم ہر مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیتے ہیں، معمولی مثال ہم نہیں دیتے۔ اور یار ہم تو معمولی انسان، معمولی شخصیت کے ماننے والی نہیں ہے، تو ہماری مثال کیسے معمولی ہوگی؟ الحمدللہ یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا امتیاز ہے۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں بٹھا لیں، اہل علم نے بھی اس چیز کی گواہی دی ہے۔ اب دیکھ لیں علم کا اللہ تعالیٰ نے کتنا مرتبہ بیان کیا ہے، اپنی فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو علم عطا کیا ہے وہ بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔
تو آپ قرآن و حدیث کا علم سیکھیے، اس پر ایمان لے آئیے، آپ بھی اس گواہی کے اندر شامل ہو جائیں۔ آپ امیجن کریں، تصور کریں، روز قیامت اللہ کہے گا کس کس نے میری وحدانیت کی گواہی دی ہے، اور جس نے بھی علم کی بنیاد پر دی ہے وہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو جائے۔ تصور تو کریں یار، ایک ہے کس نے یہ عمل کیا ہے، وہ اس طرف چلے جائیں کہ جن نے جیسا عمل کیا ہے، اور یاروں جو فرشتوں جیسا عمل کرے وہ کن کی صف کے اندر کھڑا ہوگا؟ فرشتوں کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا نا۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، بخاری کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا حق ادا کرے اس کو پڑھے گا جس طرح اس کا حق ہے، تو وہ روز قیامت جبریل علیہ السلام کی صف کے اندر کھڑا ہوگا۔ ایک ہے عام قرآن، جس طرح بس ٹھیک ہے لنگ دے جاؤ کوئی نہیں، اتنا ہی پڑھ لے بہتا، بچے نے زور نہیں پانا اتنا بہتا۔ ایک ہے کہ جو اچھے طریقے سے قرآن پڑھتے، فرق تو ہے نا، اور یہی فرق ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس علم کی قدر کیجیے، اس کے بڑے ہی فائدے ہیں، اس کی بڑی ہی برکتیں ہیں۔ تو اہل علم کی اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت بیان کی ہے، اسی لیے علم والوں کی قدر ہے، اسی لیے علم والوں کا مرتبہ اور مقام ہے، اسی لیے ان کی جو ہے نا وہ اتنی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے عزت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جو ہے نا وہ بیان فرمائی ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، اہل علم، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہ گواہی دیتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بات کو دہرایا، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی دنیا کے اندر آپ کو غیر اللہ سے مدد کی مثالیں ملتی ہیں نا، وہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، اللہ کی طرف سے وہ اس بندے کے لیے سمجھ لے کہ لعنت ہے۔ قرآن کے اندر لکھا ہے، میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت کو لینے کے باوجود پھر جائے، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، اب دنیا کے اندر اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب جس طرف وہ جانا چاہ رہا ہے اس طرف اس کو پھیر دیا، لیکن پھر اس کی بریک اللہ تعالیٰ جہنم پر لگائیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اس کا ٹھکانہ، اس کی بریک اب جہنم ہوگی۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے ملتا ہی کسی شخص کے واسطے کے ساتھ، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس چینل سے لینا تو اس چینل سے لے لو، دینا تو اللہ نہیں ہے، لیکن اب آپ نے ڈائریکٹ مانگنے سے بجائے کسی اور کو شامل کر لی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ دے گا، لیکن پھر اس لینے کے بعد آپ کی منزل کا تعین بھی اللہ نے کر دیا۔ آپ کہتے ہیں اللہ میری نہیں سنتا، پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لہٰذا پھر انہوں جن نال دن لگتا ہے کہ میں تیری سننا، پھر اس کے اسی چینل کے ساتھ کام ہوتے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ کام ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں قبروں کا پجاری اور اس کا کاروبار بڑا چلتا ہے، یار وہ بڑے پیسے خرچ کرتا ہے اس وجہ سے اس کا کاروبار چلتا ہے، یہ پھٹکار ہے، یہ بہت بڑی پھٹکار ہے۔ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، یار میرے مالک کی حکم کے بغیر تو ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، یہ تو انسان ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے نا وہ بہتری کے ساتھ آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بیان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اب اللہ کی وحدانیت کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کیونکہ عیسائیوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے نا، تو عیسائی کہتے ہیں کہ تین اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کا حصہ ہے جناب اپنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جو سیدہ مریم علیہ السلام اللہ کے جو ہے نا وہ خدائی کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ وہ کہتے ہیں یہ وہ تین اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب دین کی بات کی ہے اس سے پہلے یہ بتایا ہے اللہ ایک ہے، اس کے بعد اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے دین ہیں اس وقت، جیسے کہ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو مت ہیں، بدھ مت ہیں، سکھ ہیں، کوئی اور جو ہے نا وہ کسی چیز کے ماننے والے ہیں۔ اب ان سارے مذاہب کے اندر اللہ کے نزدیک جو قبول مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ یہ بات بڑی اہم ہے۔
یہ بڑی تفصیل طلب ہے، اور میں نے اس پر جو ہے نا وہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنی تھی۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ ان قیمتی باتوں کو سننے کے لیے اگلے خطبے کے اندر جو ہے نا وہ اول وقت میں تشریف لائیں گے، کیونکہ ہم نے اس کو ظاہری بات ہے یہیں سے آغاز کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ باتیں ہم آغاز کے اندر ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس قابل بنائے کہ میں اس آیت کی بحق جو ہے نا وہ تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے نا وہ ہمت اور طاقت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے اس علم کو، ہمارے اس جو ہے نا وہ جذبے کو، اور آپ کی اس جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں کہتے ہیں اس تیاری کو، اور آپ کے اس جو ہے نا وہ شوق کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ یہیں سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔